آپ کی عمر کرکٹ کے میدانوں میں گزری، سیاست کا کھیل مشکل ہے یا کرکٹ کا؟ میں کبھی کسی سے ملتا ہی نہیں تھا. میرے 3-4 دوست ہیں، ساری زندگی میں نے ان دوستوں کے بیچ میں گزاری. لیکن اگر یہ فیصلہ ہو دونوں میاں بیوی کا کہ ہم نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے تو یہ مشکل وقت بھی گزر جاتے ہیں. لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ایک ایسی بیوی ملی. ورلڈ کپ کی فاتح پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملنے اسلام آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ پر پہنچے. عمران خان نے نہایت خوش دلی سے استقبال کیا. آپ کی عمر کرکٹ کے میدانوں میں گزری، سیاست کا کھیل مشکل ہے یا کرکٹ کا؟ دونوں میں کوئی چیز کامن تو ہے نہیں، دونوں مختلف چیزیں ہیں بالکل. کرکٹ صرف آپ کو ایک چیز سکھاتی ہے، سٹرگل کرنا، اپنے آپ کو چیلنجز لینا اور گر کے کھڑے ہونا، مقابلہ کرنا، ہار نہ ماننا. یہ ایک ٹریننگ دے دیتی ہے کرکٹ، اور وہ کام آتی ہے دنیا میں. آپ کوئی بھی کام کریں، مثلا کینسر ہسپتال میں بڑے بڑے مشکل مرحلات کا سامنا کرنا پڑا، لگا کہ کیسے پیسہ اکٹھا ہوگا، ہسپتال کیسے بنے گا. لیکن ایک اسپرٹ جو کرکٹ سے جو ٹریننگ تھی کہ آخری گیند تک ہار نہ ماننا، وہ ساری زندگی میں کسی بھی شعبے میں انسان چلا جائے کام آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو پولیٹکس میں جو میری ٹریننگ کرکٹ نے کی تھی، وہ اگر نہ ہوتی تو شاید میں کبھی پولیٹکس میں آتا ہی نہ. کرکٹ کی زندگی میں صحت اور ورزش پر بہت زور ہوتا ہے، جبکہ سیاست میں لوگوں سے ملنے میں بہت وقت لگتا ہے. آپ یہ دونوں چیزوں میں جو اختلاف ہے، اس کو کیسے آپ نے حل کیا؟ دیکھیں، جب آپ کا ایک مقصد آ جائے نا تو پھر زندگی مقصد کے ارد گرد گھومتی ہے. پہلے یہ نہیں کہ میرا یہ زندگی کی روٹین ہے تو پھر مقصد بنایا جائے. پہلے مقصد آتا ہے، پھر زندگی کا آپ اپنی اس اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے مطابق. کرکٹ میں کبھی کسی سے ملتا ہی نہیں تھا. میرے 3-4 دوست ہیں، ساری زندگی میں نے ان دوستوں کے بیچ میں گزاری. اور کسی آدمی سے میں ملتا ہی نہیں تھا، اور نہ مجھے شوق تھا اور نہ مجھے ضرورت تھی. اور جب پولیٹکس میں آئے تو اب اس کا بالکل الٹا حساب ہے. زیادہ لوگوں سے ملا اب، اور سارا دن ہی لوگوں سے ملنا ہے. اور جو وہ ایک باہر آؤٹ ڈورز، یعنی کہ فزیکل فٹنس، باہر زیادہ رہنا، آفس میں نہ بیٹھنا، اندر نہ گھروں میں نہ بیٹھنا، تو بالکل الٹا ہو گیا. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک مقصد ہے، اور اس میں پھر اپنی میں زندگی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ایکسرسائز بھی کر لوں، کبھی کبھی پہاڑوں پہ ٹریکنگ کر لوں جس کا مجھے بڑا شوق ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جو میری پہلے زندگی تھی وہ اب میں نہیں چلا سکتا اس طرح. ملازم وہیں پر ناشتہ لے آیا. یہ ویسے نہیں، میں شروع سے میں فروٹ اور دہی کھاتا تھا ناشتے میں. بتا رہا تھا میوزک ٹو شوکت دیوز. کیا آپ کسی خاص قسم کی خوراک استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ اور سمارٹ رکھنے کے لیے؟ نہیں، کوئی خاص قسم کی خوراک نہیں. ناشتہ صرف میں بس ہمیشہ لائٹ کرتا ہوں، فروٹ اور دہی. دیسی کھانا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. دیسی مرغی، دیسی گھی، دیسی روٹی، پھل، دہی. تو کوئی خاص خوراک نہیں.
I have to see what the other two parts look like first. And I'll know in a couple of days. Okay? I'll call you. इंतखाबात के दौरान आप वीआईपी कल्चर के खात्मे और बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल के खिलाफ बातें करते रहे और आप खुद बड़ी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ये तो बड़ा तजाद है। वीआईपी कल्चर ये है कि पब्लिक के टैक्स के पैसे से हुक्मरान तबका ऐशों की ज़िंदगी गुजारता है। पब्लिक के टैक्स के पैसे से बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, प्राइवेट जहाज़ों में, बादशाना रहन सहन, ये है वीआईपी कल्चर। ये वीआईपी कल्चर नहीं है कि मैं एक आदमी हूँ, अपने जायज़ तरीके से पैसा बनाता हूँ, अपनी टैक्स दे के पूरी मेहनत करके एक अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेता हूँ। ये तो मेरा, मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जहनियत से, अपनी वकालत से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया और जायदाद बनाई, लेकिन उन्होंने जो पब्लिक का टैक्स का पैसा था उसको एक एक रुपया गिनते थे। कि कहीं याद है एक दफ़ा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, बार बार आता है अखबारों में भी, कि उन्होंने जाना था ढाका, तो किसी ने कहा जी चार्टर करके प्लेन चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ये टैक्स का पैसा, वो आराम से एक कमर्शियल एयरलाइन में गए। यानी कि ये उनको तकलीफ़ थी पब्लिक के टैक्स के पैसे से। तो वीआईपी कल्चर में और अपने आदमी जायज़ पैसा कमा के रहे, तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आप काफ़ी अरसे से अपनी बीवी जमाइमा और बच्चों से दूर हैं, तो क्या आप बच्चों से और अहलिया से उदास होते हैं? मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी सियासत में आने की सिर्फ ये है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ वो टाइम नहीं गुजार सकता जितना मैं गुजारना चाहता हूँ या जो मुझे गुजारना चाहिए। वैसे मियाँ बीवी में सब कुछ ठीक तो है? अल्लाह का करम है। शादी के अंदर ऊंच नीच आती है, मुश्किल वक्त आते हैं, जिस तरह ज़िंदगी में इंसान के मुश्किल वक्त आते हैं। ये अल्लाह तो कुरान में कहता है कि मैं तुम्हें आज़माने के लिए मुश्किल वक्त लेके आता हूँ, उस तरह शादी में भी आते हैं। लेकिन अगर ये फ़ैसला हो दोनों मियाँ बीवी का कि हमने सारी ज़िंदगी साथ गुजारनी है, तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाते हैं। लेकिन ये तो मुश्किल वक्त नहीं है, ये कि वो तो खैर एक मजबूरी है कि वो पढ़ रही हैं। लेकिन हमारी 8 साल की शादी में बिल्कुल ऊंच नीच आती है, जिस तरह हर मियाँ बीवी के शादी में आती है। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है कि मुझे एक ऐसी बीवी मिली जिसने बड़ी कुर्बानी दी है।